الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا أول ويا آخر ويا ظاهر ويا باطن الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور من نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مختار للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا قاسم لكل شيء للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما
حبيبك خير الخلق كلهم. احباب ذی وقار، حمد و صلاۃ کے بعد ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے والدین کی وفات کے بعد والدین کے حقوق، قسط نمبر 3۔ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جس حدیث پر ہماری قسط نمبر 2 کا اختتام ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اذا ترك العبد الدعاء للوالدین فإنه ينقطع عنه الرزق، او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ فرمایا جب کوئی شخص اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ پاک اس بندے کے رزق میں تنگی کو بھیج دیتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ پر ہماری قسط نمبر 2 کا اختتام ہوا تھا، والدین کے ان حقوق کی تفصیل میں جو ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد کے ذمہ ہوتے ہیں۔ اور آج ہماری اس موضوع کی تیسری قسط ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا اذا تصدق احدکم بصدقۃ تطوعا، فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی شخص صدقہ کرنا چاہے، بصدقۃ تطوعا، نفلی صدقہ، فلیجعلها عن ابویہ، فرمایا تو اس بندے کو چاہیے اس صدقے کو اپنے والدین کی طرف سے کرے، اس صدقے کو اپنے والدین کی طرف سے، فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، فرمایا اس کو چاہیے کہ اس صدقے کے اندر نیت کرے، یا اللہ یہ میں اپنے والدین کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، اپنے والدین کی مثال کے طور پر آپ مسجد شریف میں وقتاً فوقتاً پیسے ڈالتے رہتے ہیں کہ نفلی صدقہ، پھر جمعۃ المبارک کو بالخصوص آپ لوگ مسجد شریف کی ہیلپ کرتے ہیں، تو ایک شخص کے والدین دنیا سے چلے گئے، اب وہ کیا کریں؟ یا والدین میں سے کوئی ایک، یا والدین میں سے کوئی ایک، یا زندہ بھی ہوں تو کوئی حرج نہیں، زندہ بھی ہوں تو اس بات میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ مسجد میں اس نے اپنی ایک روٹین رکھی ہے کہ میں نے ہر جمعے کو 50 روپے ڈالنے، تو جب وہ ڈالنے لگے یا جب گھر سے چلے تو اللہ کی جناب میں اتنا ہی عرض کر دے، مولا یہ جو میں 50 روپے آج تیرے گھر میں دے رہا ہوں یہ اپنے والدین کی طرف سے، یہی سرکار نے فرمایا جب بھی تم میں سے اذا تصدق احدکم بصدقۃ تطوعا، جب بھی تم میں سے کوئی شخص نفلی صدقہ کرنا چاہے، نفلی صدقہ کرنا چاہے، فرمایا فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، تو اس کو چاہیے اپنے والدین کی نیت سے کرے، اپنے والدین کی نیت سے کرے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَيَكُونُ لَهُمَا أَجْرُهَا، تو جتنا صدقہ یہ کر رہا ہے والدین کی نیت کرتے ہوئے، فَيَكُونُ لَهُمَا أَجْرُهَا، اس صدقے کا اللہ نے اس بندے کو جتنا بھی اجر دینا ہے وہ سب کا سب فَيَكُونُ لَهُمَا، اللہ نے اس کے والدین کو عطا کر دیا ہے، اللہ پاک نے اس بندے کے والدین کو وہ اجر دے دیا ہے۔ بڑی مزے کی بات جو ایمان افروزہ وہ یہ ہے، فرمایا وَلَا يُنْقَصْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، اس صدقہ کرنے والے کے ثواب میں ذرا برابر کمی بھی نہیں آنے دیتا، اس کو تو ملنا تھا جو وہ بھی دے دیا۔ یہ والدین کی نیت نہ کرتا، بالفرض 50 روپے مسجد میں دینے کے اس کو ملتے تھے 5 کھرب نیکیاں، ہم نے فرض کیا، ہم جانتے نہیں، اس کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے کتنی ملیں گی، ہم فرض کرتے مثال لے رہے ہیں۔ یہ والدین کی نیت نہ بھی کرے تو تب بھی اس کو اتنی نیکیاں
تو اگر سرکار نے فرمایا تو والدین کی نیت شامل کر لے، تجھے تو اتنی ملنی ہی ملنی ہے، نیت کرے تب بھی، نیت نہ کرے جب تو نیت کر لے گا اتنی نیکیاں رب تیری ماں کو دے گا اور اتنی ہی رب تیرے والد کو عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں یہی اصحال ثواب، یہی کیا ہے؟ اصحال ثواب۔ ہم نے اصحال ثواب کی پہلی، دوسری، تیسری قسم آپ بھائی کو عرض کیا تھا وقتاً موضوعات کے اعتبار سے کہ ہمارے نزدیک اصحال ثواب میں کھانے پکانا کوئی ضروری نہیں، کوئی دن فکس نہیں ہے، کوئی وقت مقرر نہیں ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں، بس دو شرطیں ہیں، کرنے والا بھی مسلمان ہو، جس کے لیے کھانا وہ بھی مسلمان ہو، اس کو صدقے کا ثواب، اصحال ثواب پہنچ جاتا ہے، اصحال ثواب۔ اب دیکھیں سرکار علیہ السلام کا اپنا فرمان، جب بھی اذا تصدق احدکم، جملے دیکھیں، جب کبھی بھی کوئی تم میں سے صدقہ کرنا چاہے، صدقہ تطوع نفلی صدقہ، فَلْيَجْعَلْهَا أَبَوَيْهِ، تو اس کو چاہیے کہ اس کو فَلْيَجْعَلْهَا عَنْ أَبَوَيْهِ، اپنے والدین کی نیت سے دے، اپنے والدین کی نیت سے۔ اب دیکھیں ہم نے تو وہ کام کرنا ہی کرنا ہے، اگر اتنا کرنا ہے یا اللہ اپنے والدین کی نیت سے، تو اب ایک کیا ہوگا؟ والدین کے لیے دعا ہو گئی، اللہ کی رحمت میسر، اللہ اس بندے سے راضی کہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ پیچھے آپ اس عنوان میں کئی حدیثیں سن آئے ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی شریعت کو اگر ہم دیکھ لیں، کام وہی ہے اور نیکیاں کتنی بڑھتی جا رہی ہیں، آگے مزید حدیث آ رہی ہے اسی عنوان پر۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا جب ایک صحابی رضی اللہ عنہ آپ کی بارگاہ قدسیہ میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے قدسیہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے والدین جب تک زندہ تھے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، میں ان کے ساتھ حسن سلوک، اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ بھی، اپنے والد صاحب کے ساتھ بھی۔ یا رسول اللہ، ہوا ان کے میرے والدہ اور والد دونوں دنیا سے انتقال کر گئے، دنیا سے کیا کر گئے؟ انتقال کر گئے، کیا ان کے مرنے کے بعد بھی، کیونکہ میں عادی تھا ان کی زندگی میں حسن سلوک کا، ہماری شریعت میں کوئی راستہ ہے کہ والدین مر جائے تب بھی بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تب بھی بندہ ان کے ساتھ حسن سلوک؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں، ہماری شریعت میں ہے، کیا ہے؟ فرمایا ان من البر بعد الموت ان تصلی لهما مع صلاتك وتصوم لهما مع صيامك، او كما قال علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ فرمایا کیوں نہیں، اصول اللہ نے عطا فرما دیا، فرمایا ان من البر، بے شک یہ نیک بندے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، بے شک یہ بھی ایک نیکی ہے، بے شک یہ بھی ایک تقوی و طہارت کی علامت ہے، کیا؟ فرمایا بعد الموت، اپنے والدین کے مر جانے کے بعد، اپنے والدین کے مر جانے کے بعد ان تصلی لهما مع صلاتك، فرمایا جب تو اپنی نماز پڑھے تو والدین کے لیے بھی پڑھ ڈالا کر، جب تو اپنی نماز پڑھے تو والدین کے لیے بھی پڑھ ڈالا کر، یہی تیرا حسن سلوک ہے۔ اور فرمایا وَتَصُومَ لَهُمَا مَعَ صِيَامِكَ، اور جب تو اپنا روزہ رکھے تو والدین کا بھی ساتھ رکھ لیا کر، والدین کا بھی روزہ۔ اب غور کریں، صحابی رسول عرض کر رہے ہیں مرنے کے بعد والدین سے بھی حسن سلوک ہو سکتا ہے، سرکار نے ایک اصول دیا، فرمایا جب تو نماز پڑھے تو ان کے لیے پڑھ ڈالی کر، جب تو روزہ رکھے تو والدین کے لیے بھی۔ مطلب کیا ہے؟ جب بھی کوئی نیکی کا کام کرے تو اپنے والدین کے لیے بھی ساتھ کیا کر، اپنے والدین کے لیے بھی۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ جب تو نماز پڑھنے کے لیے نیت کر لے مولا اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا دے، جب تو روزہ رکھنے لگے نیت کر لے مولا اس کا ثواب میرے، تیرے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی نا، تیری نیت سے تیرے والدین کی روح خوش ہو جائے گی، تیری نیت سے تیرے والدین کی روح بھی خوش ہوگی، رب رسول بھی تو سے راضی ہو جائے گے۔ اب اسی حدیث پر ممکن ہے کوئی بندہ کہے دیکھو جی جو کمایا وہ تو دے دیا اس کو، والدہ صاحبہ یا والد کو بندے کے بلے کرا، یہ صرف والدین کی بات نہیں، یہ دین اسلام ہے۔
جتنے بندوں کو آپ ثواب میں شامل کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ، اللہ آپ کا ثواب اتنا ہی بڑھاتا جائے گا۔ یہاں کمی والا نظام ہی نہیں، یہاں کمی والا، کمی تو وہاں ہوتی ہے جہاں دینے والا کنجوس ہو، جہاں دینے والے کو خوف ہوتا ہو، دے دیا تو کمی واقع ہو جائے گی۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان یا نشان ہے، فرمایا اول روز سے قیامت کے دن تک کائنات میں جتنے لوگوں نے آنا ہے، یہ سارے کے سارے رب سے اول سے آخر تک مانگنا شروع کر دیں، اور جو بندہ جو چیز جی میں اللہ سے مانگ لے، میرا رب ان کو عطا کر دے، تو رب کے خزانوں میں سرکار نے فرمایا ذرا برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ دینے والا تو اتنی بڑی وسعت والا ہے تو اس کے خزانوں میں کمی آتی بلکہ بڑھتا ہی آتا ہے۔ جب کسی کے لیے ہم سوچتے ہیں وہ ہمارے لیے بھلائی بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسی پر ہمارے فقہاء اسلام نے فتاوی شامی میں بالخصوص داتا خانیہ میں اور محیط سرخسی میں اس پر کلام کیا، الافضل لمن یتصدق نفلا، افضل یہ ہے اگر کوئی شخص نفلی صدقہ کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی شخص تو اس کے لیے افضل کیا ہے؟ ان ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، ان ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات، کہ وہ نفلی صدقے میں تمام مسلمانوں کی نیت کرے، جتنے مسلمان مرد ہیں اور جتنے مسلمان عورتیں ہیں، لجميع المؤمنين، جتنے مسلمان مرد ہیں، والمؤمنات، جتنی مسلمان عورتیں ہیں، ہوگا کیا؟ لأنها، محدث مفقہ فقہاء اسلام نے اس حدیث کے ساتھ کلام کرتے ہوئے بیان فرمایا وجہ کیا ہے کہ سبھی کی نیت کیوں کرے؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جب سبھی کی نیت کرے گا تحصیل الیہم ولا یلقص من اجرہ شیء، اس نے جس کی نیت کی، جب یہ کہا نا یہ یا اللہ میں جو 100 روپیہ مسجد میں دے رہا ہوں میں نے تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف سے دیا ہے، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی طرف سے دیا، تو فقہاء اسلام نے فرمایا سرکار کی اس حدیث کا مقصد کیا ہے؟ جتنا ثواب 100 روپے کا اس بندے کو ملنا تھا اس کو تو اتنا ملے گا، جتنے مسلمانوں کی نیت کر لے گا اللہ ان تمام مسلمانوں میں سے ہر مسلمان کو اتنا جلیل فرما دے گا۔ اور ادھر حدیث بات ہے خیر الناس میں ینفع الناس، او کما قال علیہ السلام، تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ سب سے زیادہ بھلائی کرنے والا ہو، سب سے زیادہ۔ اور اس سے بڑھ کر کائنات میں کیا بھلائی ہے کہ ایک بندہ قبر میں ہے، بندہ اس کو نیکیوں کے تحفے بھیجتا ہے، اس سے بڑھ کر کون سی بھلائی ہے جو ہم قبر والوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اس کے سوا ہم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتے ہیں؟ یہی ہے۔ اور یاد رہے جب کسی قبر والے کو اظہار ثواب کا تحفہ پہنچتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، فرمایا دنیا میں اگر کسی ایک شخص کو رب ساری کائنات کا مالک بنا دے اتنا یہ بھی خوش نہیں ہوتا جتنا قبر والا اظہار ثواب کے تحفے میں خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھیں خیر الناس میں ینفع الناس، ادھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا جب بھی کوئی صدقہ کرے تو تمام مسلمانوں کی نیت کر لے یا اللہ میں سب کی طرف سے صدقہ کرتا، لیکن یاد رہے نفلی صدقے کی بات ہے، وہ جو بھی صدقہ کرے گا اپنی طرف سے اس کا ثواب مثال کر سکتا ہے، اس کا ثواب مثال کر سکتا ہے۔ یہ جو آپ مسجد میں دیتے ہیں یا ویسے چلو بھائی سر صدقہ یا ویسے کسی غریب کی ہیلپ کی، یہ سب نفلی صدقہ ہے۔ زکوٰۃ، عشر، قسم کا کفارہ، اسی طرح صدقۃ الفطر، حج کے موقع پہ جب وہاں کو جنازہ نازل آ گئی اس کا جو صدقہ دیا، کفارہ دیا، یہ سب وجوبی صدقات ہیں، ان کے لیے اسلام نے باقاعدہ طور پہ اصول مقرر کیے ہیں۔ اور جو نفلی صدقہ ہے اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، دینے والا بھی مسلمان ہو، جس کو دیا ہے وہ بھی بس ہو جاتا ہے، بھلے مسجد میں یہ جو آپ آج جمعے کو دیتے ہیں یہ بھی آپ کی طرف سے صدقہ